السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تمام تعریفیں پروردگار مہدی کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام آباء و اجداد امام مہدی کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر پروردگار مہدی کہ اس نے زندگی عطا کی برائے ذکر امام مہدی، اور آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے 10ویں پارے کی اس 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جو سورہ مبارکہ توبہ کی آیات نمبر 32 اور 33 کے عنوان میں پہچانی جا رہی. انتہائی معروف آیات یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. عنوان آپ کی خدمت میں تفسیر آیات مہدویت، اور ان 2 آیات میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ذی قدر، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اور خدا اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا. غور کیجئے گا الفاظ آیات پر اور ترجمے پر. خدا اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا. فَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. اور وہی پروردگار جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اس آیت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اب آئیے کچھ روایات میں توجہ کریں. اس سے پہلے ان پچھلی آیات میں جو سورہ مبارکہ توبہ کے اندر واقع ہوئی، پروردگار نے اس آیت میں تمام کو مخاطب کرتے ہوئے پیغام دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے نور خدا کو خاموش کر دیں، لیکن خدا کا ارادہ ہے
کہ اس نور الہی کو اس طرح وسیع اور کامل کر دے کہ یہاں تک کہ وہ تمام دنیا پر چھا جائے اور وہ تمام لوگ اس کے سائے سے مستفید ہوں، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہے۔ آئیے اس کی وضاحت میں کچھ نکات پیش کر دیے جائیں۔ نور سے تشبیہ، اس آیت میں دین خدا، قرآن مجید اور تعلیمات اسلامی کو نور اور روشنی سے تشبیہ دی گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ نور زندگی، حرکت، نشو و نما اور روئے زمین پر آبادی کا سرچشمہ ہے اور ہر قسم کے حسن و زیبائی کا منشا ہے۔ اسلام بھی تحرک آفرین دین ہے جو انسانی معاشرے کو تکامل اور ارتقاء کی راہ میں آگے لے جاتا ہے، ہر خیر و برکت کا منبع ہے۔ دشمنوں کی کاوشوں کو بھی پھونکوں سے تشبیہ دی گئی۔ ایک طرف نور خدا، ایک طرف دشمن کی ساری کاوشیں پھونکوں کی تشبیہ کے ساتھ۔ کیا پروردگار عالم کا انداز ہے بات کو سمجھانے کا، کہ ان کی کوششوں کی حقارت اور ناچیز ہونے کو سمجھایا گیا، اور اس سے عمدہ اور بہتر تعبیر کیا ہوگی کہ ایک طرف مکمل طاقت اور توانائی نور خدا، ایک طرف مکمل کمزوری پھونک، منہ سے نکلنے والی مختصر سی ہوا۔ در حقیقت ایک اشارہ کہ حضرت حق کے بے پایاں ارادے اور لامتناہی قدرت کے مقابلے میں عاجز اور ناتواں مخلوق کی کیا حیثیت اور کیا کوششیں۔ نور خدا کو بجھانے کا جو ارادہ لوگ کر رہے ہیں، اس کی صحیح کر رہے ہیں، 2 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ نور خدا کو بجھانے کی کوششوں کا ذکر ایک مرتبہ سورہ توبہ کے اندر زیر بحث آیات میں، اور دوسرا سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں۔ سورہ صف آیت نمبر 8، دونوں مقامات پر یہ بات دشمنان اسلام کی مساعی پر تنقید کے طور پر، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے۔ زیر بحث آیات میں الفاظ کیا؟ یریدون ان یطفئوا، سورہ صف میں یریدون لیطفئوا۔ تعبیر کا یہ فرق یقیناً کسی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ راغب نے کتاب مفردات میں ان دونوں تعبیرات کے فرق کی وضاحت کے سلسلے میں ایک بات کہی۔ کہتے پہلی آیت میں بغیر مقدمے اور وسیلے کے بجھانے کی طرف اشارہ ہے، لیکن دوسری آیت میں مقدمات و اسباب کے ذریعے بجھانے کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ توبہ، سورہ صف، یعنی وہ اسباب کے بغیر یا پورے وسائل کے ساتھ، اسباب کے بغیر یا پورے وسائل کے ساتھ نور حق کو بجھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ جہاں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اسی آیت میں ایک اور لفظ کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہیں گے، یأبا۔ یأبا مادہ ابا سے، ابا سے مادہ سے، اس کا مطلب سختی سے کسی چیز سے روکنا اور منع کرنا۔ یہ تعبیر دین اسلام کی تکمیل اور پیش رفت کے لیے پروردگار کے حتمی ارادے اور مشیت کا ثبوت ہے، اور اس دین کے مستقبل کے بارے میں تمام مسلمانوں کو ایک ولولہ اور امید دلاتی کہ اگر مسلمان واقعی اور حقیقی مسلمان ہوں تو خدا اعلان کر چکا۔ ان آیات پر توجہ کرتے ہوئے کچھ روایات پہ غور کرتے ہیں۔
امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام عن محمد ابن الفضیل عن ابی الحسن المازی، یعنی کہ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام قال، ارشاد فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے میں نے مولا کی بارگاہ میں اس آیت کا سوال کیا کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس کا مطلب کیا ہے مولا؟ فرمایا یُظْہِرُہُ عَلَى جَمِیعِ الْأَدْیَان عِنْدَ قِیَامِ الْقَائِمِ، کہ پروردگار اپنے دین کو غالب کر دے گا تمام ادیان عالم پر جبکہ قائم قیام فرمائیں گے۔ کتاب کا حوالہ یعقوب کلینی سے عظیم شخصیت اور اصول کافی جلد نمبر 1، کتاب الحجہ حدیث نمبر 91۔ غور کیا آپ نے کہ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تفسیر میں قیام قائم علیہ السلام کا اشارہ بیان کر دیا۔ اب آئیے اس کے بعد دوسرا مقام، اور یہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے منا اثنا عشر مہدیًا اولہم امیر المؤمنین، ہم اہل بیت میں 12 ہیں، اثنا عشر مہدیًا 12 ہیں ہدایت کرنے والے، خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ اولہم امیر المومنین علی بن ابی طالب وآخرہم التاسع من ولدی، یا ولدی بھی پڑھا گیا، اور آخری 9 میرے بیٹوں میں سے وہو الامام القائم بالحق، وہ جو امام قیام کرنے والے قائم حق کے ساتھ، یحیی اللہ بہ الارض بعد موتہا، اللہ جن کے ذریعے سے زمین کو زندگی عطا کرے گا زمین کی موت کے بعد، وَيُظْهِرُ بِهِ دِينَ الْحَقِّ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور خدا اپنے برحق دین کو اس قائم کے ذریعے تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کے لیے یہ بات ناپسند ہو۔ لَهُ غَیْبَةٌ يَرْتَدُّ فِيهَا أَقْوَامٌ وَيَثْبُتُ فِيهَا عَلَى الَّذِينَ آخَرُونَ فَيُؤْذُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، أَمَّا إِنَّ الصَّابِرَ فِي غَیْبَتِهِ عَلَى الْأَذَى وَالتَّكْذِیبِ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاہِدِ بِالسَّیف بَیْنَ یَدَیْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس کی غیبت میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنی زیادہ غیبت طولانی ہو جائے گی کہ ایک قوم مرتد ہو جائے گی، کچھ لوگ ارتداد کر بیٹھیں گے، اور دوسرے بعض لوگ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے، تو ان کو اذیت پہنچائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اما ان الصابر فی غیبتہ، اب وہ تمام معاملات میں زمانہ غیبت کی طولانیت میں جو صبر کرنے والے ہوں گے اس اذیت پر اور جھٹلائے جانے پر، بمنزلۃ المجاہد بالسیف، وہ اس طرح سے ہوں گے اجر و ثواب کے حقدار جیسے کوئی مجاہد ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا ہو۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس روایت کو کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کے اندر بیان کی، اور اب ان 2 روایات کے ساتھ ساتھ
ہدایت اور دین حق اور غلبہ اور طاقت کا عنوان۔ اب غور کیجئے ان دو روایات کے ساتھ اگلا مرحلہ، اور اس مرحلے میں کہ یقیناً کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے موقع پر اسلامی روایات کو بیان کرنے سے پہلے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں اور۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 مشرکین کے بارے میں، کیف وَإِن یظہر علیکم لا یرقب فیکم الا ولا ذمہ، جب وہ تم پر غالب آ جاتے ہیں تو رشتہ داری، قرابت، عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے، بدہی امر ہے، یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ یا اس سے پہلے سورہ کہف کا حوالہ کہ اگر وہ دقیانوس اس کا لشکر تم پہ غلبہ حاصل کر لے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ بہرحال غلبہ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، غلبہ منطقی نہیں ہوتا بلکہ عملی اور عینی ہوتا ہے۔ یہ بدیہی امر ہے کہ جب اسلام غالب آئے گا تمام ادیان پر تو یہ غلبہ عملی ہوگا اور عینی ہوگا۔ اب آئیے قرآن اور قیام امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو آیات انہی الفاظ کے ساتھ سورہ صف میں بھی آئی، کچھ فرق کے ساتھ اس کا تکرار سورہ فتح کے اندر بھی ہوا، ایک اہم واقعے کی خبر دیتی جس کی اہمیت اس تکرار کا سبب بنی، جو اسلام کے عالمگیر ہونے کا عنوان بتاتی ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے زیر بحث آیت میں کامیابی کو ایک علاقے کی اور محدود کامیابی کے معنی میں لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی، لیکن غور کیجئے کامیابیاں تو حاصل ہوتی رہیں لیکن سارے ادیان پر تو دین اسلام غالب نہیں آ سکا، اور تمام تر واقعات کو دیکھنے کے بعد، تمام تر ابحاث میں جانے کے بعد، اگر روایات سے اور مدد لیجیے گا تو امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ مرحوم طبرسی علیہ الرحمہ نے کتاب مجمع البیان کے اندر اس آیت کے ذیل میں امام کی روایت کو اس طرح سے بیان کیا۔ کہتے امام ارشاد فرماتے کہ اِنَّا ذَلِكَ يَكُونْ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَهْدِي فَلَا يَبْقَى أَحَدًا إِلَّا أَقَرَّ بِمُحَمَّد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ غور کیجئے گا، اس آیت میں جو وعدہ کیا گیا ہے کہ مہدی آل محمد کے ظہور کے وقت، یہ وعدہ مہدی آل محمد کے ظہور کے وقت ہوگا، اور اس دن روئے زمین پر کوئی شخص نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوگا۔ یا ایک اور روایت، یہ روایت اسی تفسیر مجمع البیان کے اندر سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام۔ دنیا میں کوئی بھی گھر جو پتھر مٹی کا بنا ہو، چادر و خیمے کا بنا ہو، اون کے اور بالوں سے بنا ہو، باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ خدا اسلام کو اس گھر میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد ایک اور روایت آپ کی خدمت، اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب اقبال الدین میں
اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے اس کو لکھا، واللہ ما نزل تعویلها بعد ولا ينزل تعویلها حتى يخرج القائم فإذا خرج القائم لم يبقى کافر باللہ العظیم۔ ایک اور حوالہ اس روایت کے لیے کتاب نور الثقلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211۔ خدا کی قسم اس آیت کے مضمون نے عملی شکل اختیار نہیں کی، امام قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اور ایسا صرف اس زمانے میں ہوگا جب قائم خروج کریں گے، اور جب وہ قیام کریں گے تو ساری دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو خدا کا انکار کر دے۔ روایات بھی اپنے مقام پر اور آیتوں کے حوالے بھی اپنے مقام پر، اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے کچھ باتیں بیان ہو چکی، کچھ باتیں انشاءاللہ بیان ہوں گی، اور روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ واقعات بھی امام سے ملاقات کے بیان کیے جا رہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت پیش کر کے پھر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ فرماتے ہیں انما بدا وقوع الفتن اہواء، فرماتے ہیں فتنے پیدا ہو جائیں گے، کتاب خدا کی مخالفت ہو جائے گی، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو اللہ کے دین کے علاوہ تمام تر ادیان کی طرف رجوع کر رہا ہوگا۔ فرماتے فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، بس اگر باطل مزاج حق سے خالص ہو گیا، لم یخف علی المرتدین ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنہ السن المعاندین۔ حق اگر نمایاں ہو جائے، باطل الگ نمایاں ہو جائے تو باطل ختم ہو جائے گا، حق کامیاب ہو جائے گا۔ اور غور کیجئے، یہ خطبہ نمبر 50 نہج البلاغہ میں آج بھی ہم دیکھتے کرونا وائرس کے حوالے سے کس حد تک حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو ملا کر پیش کیا جا رہا۔ یہ کیسے ہوگا کہ تمام حق اور باطل کے درمیان ایک حد امتیاز واقع ہو جائے؟ اور آپ سمجھ سکتے، چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت، اگر یہ حق الگ ہو، باطل الگ ہو، لوگ باطل کو چھوڑ دیں گے، حق کو اختیار کر لیں گے۔ اور کیا کہنا جب صاحب حق سے ملاقات ہو جائے؟ ابو محمد دعلجی سے خطاب، امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کے واقعات میں سے کہ واقعہ روایت کی گئی۔ ابو محمد دعلجی جو اصحاب اخبار میں سے تھے، ان کے 2 بیٹے، ایک نیکوکار، اس کا نام تھا ابو الحسن، اور وہ میتوں کو غسل بھی دیا کرتا تھا، اور دوسرا بدکار بدچلن تھا۔ 2 بیٹے۔ ابو محمد دعلجی کو کسی نے ایک رقم دی کہ اس رقم سے حضرت صاحب الزمان کی طرف سے مناسک حج کو ادا کرے۔ عجیب جملہ ہے، اس زمانے میں شیعوں کا یہی دستور تھا کہ رقم دے کر حج پر بھیجتے تھے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے مناسک حج ادا کرنے کے لیے۔ ابو محمد نے اس رقم میں کا کچھ حصہ اپنے بد چلن بیٹے کو دے دیا اور خود حج کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ جب حج سے واپس آیا تو اس نے بیان کیا کہ میں موقف عرفات میں ایک مقام پر کھڑا تھا کہ ایک طرف سے ایک گندمی رنگ کا خوبصورت جوان آتا ہوا دکھائی دیا، گندمی رنگ کا ایک حسین جمیل شخص،
اور قریب آنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا، اے شیخ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے پوچھا کس بات پہ ناراض ہیں، کس بات کی شرم؟ انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ تجھے ایک شخصی طرف سے جس کو تو جانتا ہے حج کرنے کے لیے رقم دی گئی تھی، اور تو نے اس میں سے کچھ رقم ایک فاسق کو دے دی جو شراب پیتا ہے۔ یاد رکھ ان قریب تیری یہ آنکھ پھوٹ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا میری آنکھ کی طرف، جس کی وجہ سے اب تک مجھے اپنی آنکھ کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ اور ابو عبداللہ محمد بن نعمان کہتے ہیں کہ 40 دن نہیں گزرے تھے کہ اس کی آنکھ میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا حجت خدا کی طرف سے زخم ظاہر ہوا اور وہ آنکھ جاتی رہی۔ اگر کوئی امام علیہ السلام کی طرف سے حج کے لیے رقم کا امین قرار پائے تو یاد رکھے امام علیہ السلام ہر معاملے سے باخبر ہے، اور جب بات کچھ اس طرح کی آ گئی کہ حج کا عنوان بھی ہو گیا، امام کی یاد بھی ہو گئی، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں ربط مصائب کے لیے تاکہ دعا پیش کر سکے۔ اللہ اکبر، کتنا مشکل وقت تھا جبکہ مکۃ المکرمہ سے سرکار سید الشہداء نے 8 ذی الحجہ کو مکے کو وداع کیا تھا، اور کس طرح قافلہ کربلا پہنچا تھا۔ بس وہ آنکھیں جو غم حسین میں روتی رہیں گی، حج کی اور عمرے کی سعادتوں کے ساتھ مشرف ہوتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، میرا دل چاہتا ہے خالی آپ کی خدمت میں ایک جملہ بیان کر دوں کہ کربلا کے میدان میں وہ اتنا مشکل وقت تھا جب زہرا کا لال سخت ترین گرمی میں ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا اور اشقیہ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ اس وقت میں میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو آواز دی تھی، اور یہ کہہ کر آواز دی کہ شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء وانتم تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم 10 محرم کو کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہارا آقا اور مولا ایک قطرہ آپ کا سوال کر رہا تھا، اشقیاء دینے سے انکار کر رہے تھے۔ ہائے میرا مولا، اس طرح سے پیاسا ذبح کیا گیا کہ میرے مولا کو وقت آخر بھی پانی نہ دیا گیا۔ رونے والوں، اس کے بعد پھر ایک طریقہ معصومین کی بارگاہ سے ہم تک پہنچایا گیا، اور یہ وہی جملہ ہے جو امام کے کٹے ہوئے گلے سے ندا آتی تھی، شیعتی مہما شربتم عذب فلدبونی، اے میرے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کا تذکرہ کرنا مجھ غریب الوطن کو یاد کر لینا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، تمام تر اہل ایمان کی مشکلات و پریشانیاں دور فرما، ہمیں امام علیہ السلام کی دعائیں اور محبت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم